رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی کوئی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ صبر کی حقیقت تو بس یہ ہے کہ جو ہوا اللہ پاک کی مرضی سے ہوا، اور جو اللہ پاک کی مرضی سے ہوا وہ بہترین ہی ہوا۔ کچھ چیزیں رونے سے نہیں، صبر کرنے سے ملتی ہیں۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو، اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پر ہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اسی کا ہے، اور جو کچھ لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز کی مدت مقرر ہے، بس صبر کرو۔ جب تجھ پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر، اور اللہ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کر۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ تکلیف، مصیبت اور آزمائش اگر کوئی بری شے ہوتی تو اللہ کبھی اپنے انبیاء پر نہ بھیجتا۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہو تو صبر کر لینا چاہیے۔ زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہر چیز صحیح وقت پر آپ کے پاس آتی ہے، صبر کریں۔ بس تھوڑا صبر کرو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، جلد ہی تمہارے غم خوشی میں بدلنے والے ہیں۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ اور تمہیں کیا معلوم
کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے، آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ آزمائش آئے تو مایوس مت ہو جانا، صبر کرنا اور اس رب کو تلاش کرنا۔ وہ رب تمہارے انتظار میں ہے، پکار لو اسے، منا لو اسے، یقین کرو وہ تھام لے گا تمہیں۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرنا۔ صبر کرنا جتنا مشکل لگ رہا ہے، دیکھنا اس کا اجر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ جب ایک صبر کر رہا ہو تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، بس تھوڑا صبر کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان پر صبر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر شمار کر کے فرمایا کہ تسبیح نصف میزان کو بھر دیتی ہے، اور الحمدللہ پورے طور پر پر کر دیتا ہے، اور تکبیر جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ ہے سب کو بھر دیتا ہے، اور روزہ نصف صبر ہے، اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ دعائیں قبول ہونا معجزوں کے برابر ہے، اور معجزے صرف صبر والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جب آپ سب کچھ کر کے تھک جائیں گے، تب آپ صرف اللہ پر یقین کریں گے، اور یہی یقین آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا۔